اب یہ کائنات آرٹسٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے نامکمل رنگوں میں رنگ بھریں، اس کی نامکمل آوازوں میں آوازیں بھریں، اس کے نامکمل خیالات میں خیالات ڈالیں۔ اور یہاں پر بھی ہمیں علامہ محمد اقبال کا وہی شعر یاد آتا ہے کہ علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید۔ کہتے ہیں کہ ہر بڑا شاعر پینٹر ہوتا ہے اور ہر بڑا پینٹر اصل میں ایک شاعر ہوتا ہے۔ جب ہم علامہ محمد اقبال کی شاعری کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنے بڑے منظر نظر آتے ہیں کہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ کی شاعری کو بنانے کے لیے ہمیں آفاقی کینوس کی ضرورت ہے، بڑی بڑی پینٹنگز کی ضرورت ہے۔ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں۔ ہم مسجد قرطبہ میں جاتے ہیں اور پہلے اشعار دیکھیں تو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ایسے آواز آ رہی ہے جیسے کہ دو بلیک ہولز ٹکرا رہے ہو، اتنا بڑا منظر ہے۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ خیر، مجھے اقبال صلاح الدین صاحب جو گرینڈ سن اقبال کے، جو دبستان اقبال کو دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی، انہوں نے بتایا کہ اس کمرے جس میں میں موجود ہوں، اس کی ساری پینٹنگز میرے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب نے کنسیو کی، اور اس میں زیادہ تر جو پینٹنگز ہیں وہ جاوید نامہ میں علامہ جب اپنا سیلسٹیل جرنی کر رہے ہیں، ایک بلندی کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنے استاد مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ، اس کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری پینٹنگز جو کنسیو کی گئیں وہ میرے استاد احمد جاوید صاحب نے کی، اور یہ جاوید نامہ کے مختلف مناظر ہیں، مختلف تاسین پر جب علامہ محمد اقبال مختلف سوالات کے ساتھ لوگوں کو مل رہے ہیں تو اس کے اوپر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنی چینل پہ آہستہ آہستہ پورا جاوید نامہ بھی آپ کو کور کرائیں گے، ہر آسمان پر جہاں پر علامہ وشوامتر کو مل رہے ہیں، ٹولسٹائے کو مل رہے ہیں، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہے، نیچے سے ملاقات، وہ سب ہم کور کریں گے۔ لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار کوئی ایسے بھی شاعر ہیں جن کی پینٹنگز نہ بن سکے، تو مجھے کبھی کبھی غالب پر ہوتا ہے کہ غالب کے کچھ مناظر اتنے بڑے ہیں کہ شاید اس کو کبھی پینٹ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے تو دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات کہ آج سپیڈ آف لائٹ سے اس کو کیپچر نہیں کیا جا سکتا، مگر تمنا کی طاقت دیکھو، میری خیال کی طاقت دیکھو، میرے اندر امیجنیشن کی طاقت دیکھو، تخیل کی طاقت دیکھو کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ ایک امیجنیشن سے I can go across to the other side of the universe۔ اور وہاں پہ مجھے وہ یاد آ گئی کتاب جس کا بڑا انٹرسٹنگ ٹائٹل تھا ریسٹورانٹ ایٹ دی اینڈ آف دا یونیورس۔ شاعر آوازوں سے جادو جگاتے ہیں اور پینٹر جو ہیں وہ رنگ استعمال کرتے ہیں، اور دونوں کے اندر ایک ہی خوبصورت فیکلٹی ہے، اور وہ ہے آرٹس، جس کے بارے میں پھر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ آرٹ از اے سیکرڈ لائی۔ اب اس کی تشریح آپ خود دیکھیے کبھی جا کر کے اس کے اوپر وہ کیا کہنا چاہتے تھے، اور علامہ یہ بات جانتے تھے کہ فلسفوں کو موت ہے اور آرٹس ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی کچھ ایسے ہی فرمایا تھا اپنی کتاب فن اپنے نجات دہندہ کے انتظار میں، کہ کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نبوت کے دروازے بند ہو گئے، اب یہ کائنات آرٹسٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے نامکمل رنگوں میں رنگ بھریں، اس کی نامکمل آوازوں میں آوازیں بھریں، اس کے نامکمل خیالات میں خیالات ڈالیں۔ اور یہاں پر بھی ہمیں علامہ محمد اقبال کا وہی شعر یاد آتا ہے کہ علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، اور وہ جو کن کی آواز دما دم آ رہی ہے، اقبال فرماتے ہیں وہ باہر سے نہیں آ رہی، وہ میرے اندر سے آ رہی ہے، میں ہوں وہ کو ورکر جو اس کائنات کو مکمل کرنے کی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ خیر، اگر آپ لاہور آئیں تو دبستان اقبال ضرور آئیں، جس پر ہم گوگل میپس، اور آپ یہاں آ سکتے ہیں اور اس کمرے کو ضرور دیکھیے، اور حیرت میں جائیں کہ احمد جاوید صاحب نے، جن کو ہم فلسفی اور شاعر کے طور پہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں اقبال کے جو اشعار ہے ان کا پینٹیبل خیال بھی کتنا خوبصورت ہے۔